بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایک عظیم اور بابرکت رشتہ تھا جو محبت، احترام اور قربانی پر مبنی تھا۔ یہ رشتہ اسلامی تاریخ میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے مختلف واقعات درج ذیل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعارف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کے معزز قبیلے میں پیدا ہوئیں اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ وہ ایک دولت مند اور قابل عزت خاتون تھیں جن کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ نے ایک دیانتدار اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی ملاقات، تجارت میں شراکت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور اخلاق کا شعرہ سنا اور انہیں اپنی تجارت کے معاملات سنبھالنے کے لیے منتخب کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامان تجارت کو شام کے سفر پر لے جا کر بڑی ایمانداری سے نفع کمایا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے آپ کی ایمانداری اور اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی۔ شادی کا پیغام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہوئی اور انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ دونوں کی شادی حضرت خدیجہ کے خاندان کی موجودگی میں انجام پائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بھی سب موجود تھے۔ شادی کے بعد کی زندگی۔ خوشحال اور پرسکون ازواجی زندگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نے تقریباً 25 سال ازواجی زندگی گزاری جو محبت، وفاداری اور قربانی کی ایک مثال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب بات آتی ہے اولاد کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے ہوئے۔ قاسم بچپن میں وفات پا گئے۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، عبداللہ المعروف طیب اور طاہر جو بچپن میں وفات پا گئے۔ نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار۔ پہلی ایمان لانے والی شخصیت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی وحی ملی تو آپ گھبراہٹ کے عالم میں گھر واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں اور مظلوموں کا سہارا بنتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل سے مشورہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چاچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جنہوں نے نبوت کی تصدیق کی۔ مالی اور جذباتی مدد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ مکہ میں کفار کے مظالم کے دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور حمایت فراہم کی۔ حضرت خدیجہ کی وفات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 10 نویں میں وفات پا گئیں۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب بھی اسی سال وفات پا گئے تھے۔ حضرت خدیجہ کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا کیونکہ وہ آپ کی سب سے بڑی حامی اور مونس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت خدیجہ کی محبت اور قربانی کو یاد رکھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ آپ ان کی سہیلیوں کا بھی احترام کرتے اور ان سے حسن سلوک کرتے۔ حضرت خدیجہ کا مقام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دنیا اور آخرت میں غلام مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ کو جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری دی جہاں انہیں کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت، قربانی اور دین کی خدمت کی بسم اللہ مثال داستان ہے جو رات دنیا سے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں اور ان کے زندگی کے عام واقعات کے بارے میں جانا۔ اگر آپ کو یہ اسلامی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات کے بارے میں آہستہ آہستہ بات کریں گے۔